آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے خود جب کہہ دیا نا کہ یہ رزق جتنا بھی آپ جو بات کریں خواہشات کو رزق میں زمرے میں ڈالیں گے نا, کہ یہ ہماری مرضی سے جاتا ہے, کب کس کو کتنا دے دیں اس کے پیچھے نہ ہنر کا کمال ہے, نہ علم کا کمال ہے, نہ کسی کی کوئی اپنی کوئی اور قابلیت ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دینا ہے, کالوں کو بھی گوروں کو بھی, جس کو بھی اللہ کی طرف سے ترسیل ہو رہی ہے علم کی رزق کی, وہ آ رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا میں, دیکھیں آپ دور جانے کی بجائے اپنی گلی محلے میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی ایسا بندہ کسی ایسے فارمولے کو نہیں جانتا دنیا میں کہ یہ کروں گا تو میں سب کچھ مل جائے گا. جس بندے نے پرانے کسی اپنے استاد کے فارمولے پہ چلنے کی کوشش بھی کی تو اس کو کوئی نیا ہی کوئی مسئلہ ملا جو اس کا استاد بھی لاجواب لاچار ہو گیا کہ یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے حل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھے ہوئے نا رزق کی ترسیل کے, وہ ہمارے اسی شہزادہ سلیم کے کبر کو توڑنے کے لیے تھے کہ تیری اگر قابلیت پہ ہوتا یا تیری ڈیمانڈ پہ ہوتا تو پھر تو ہو گیا تھا انصاف دنیا کا. اربوں خربوں لوگوں کو اللہ نے پالنا ہے. اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی ترسیل انسانوں کو دے دی ہوتی تو پھر 4 یا 6 خاندانوں کے علاوہ سب کے سب بھوکے مر گئے ہوتے. سو سم تھنگز ہیپن, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہمارے گمان سے بھی باہر ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور میرے تو اپنی خیر لائف ہر بندے کو اپنی پتہ ہوتی ہے کہ میرے تو کسی ہنر یا میرے کسی قابلیت کی وجہ سے 1 روپیہ نہیں میں نے کما سکنا تھا. تو یہ تو جو جس موقع پہ پایا جاتا ہے وہاں پہ وہ ترسیل اللہ نے لکھی ہوتی ہے, وہ کیسے وہاں پہ پایا جاتا ہے. ورنہ جس وقت کسی کی نوکری لگتی ہے اس وقت اس دن اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, وہ انٹرویو پہ ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے. اس وقت وہ والا بندہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے جس کو اسی طرح کا بندہ چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح کا لہجہ پسند آتا ہے اس کو, وہ والی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں, یہ والے سوال اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جواب آسانی سے اس کو یاد ہوتے ہیں یا اس کو سمجھ آ جاتی ہے. سو یہ سارے کے سارے اس کو پرمیٹیشنز کہتے ہیں. یہ اتنی کوئی ان لمیٹڈ لیول کی پرمیٹیشنز ہیں کہ جو آپ کے یہاں پر تو آپ نے فیٹ کو پرفیکشن کے اوپر ڈومینیٹ کروا دیا نا کہ وہی والے جملے وہاں سے نکلیں گے, حالانکہ ہم پرفیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور فیٹ کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں یہ سوچے گا کہ بھائی آج کے دن پہ میں یہی بولوں گا, اگلا بھی یہی سننا چاہے گا. ہر کوئی چاہے گا کہ یہ تیار کروں گا تو ہی اگلا امپریس ہوگا. یہ کوشچن میں نے تو خیر سر ہزاروں انٹرویو, ہزاروں سے مطلب 10-20 ہزاروں انٹرویو لیے ہیں کہ کیونکہ میں کارپوریٹ کا حصہ رہا ہوں 2 دہائیاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنے کولیگ سے بڑا کانشیسلی یہ سوال کرتا تھا, خود اپنی تجربے بھی دیکھتا تھا, پھر آبزرویشن جب میں پینل انٹرویوز میں ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کس بیس پہ ایک بندے کو, مطلب ہر ایک کی ماں مسلح پہ بیٹھی وظیفے مان کے بیٹھی ہوتی ہے جو بھی انٹرویو کے لیے آیا ہوتا ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا اس کا پیچھے سے پروٹوکول سیٹ ہوتی ہے, مگر سلیکٹ کون ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اس بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو MPFC-G گلو کہتے ہیں, میڈیل پری فرنٹل کورٹیکس گلو. یہ ایک سائنس سمجھ گئی ہے کہ ایک ایسا ایک ٹریگر لگتا ہے کہ جس سے آپ کو بندہ پسند آ جاتا ہے. وہ میرٹ کی بات نہیں ہوتی, وہ اس مومنٹ کے اندر کہی گئی اس فلیور کی بات ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا وہ والا ایموشن ٹریگر ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری ٹائپ کا بندہ ہے, مجھے یہ بندہ چاہیے. وہ کچھ بھی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. کئی دفعہ تو اس طرح تو ہر کوئی محنت کرنا چھوڑ دے گا جو آپ یہ بات سمجھانا کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسی پر رہے گا کہ پتہ نہیں آج ٹریگر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جی محنت تو ڈبل کرے گا نا کہ پتہ نہیں کیا بولوں, کیا تیار کروں گے, کچھ نہ کچھ تو ٹریگر ہو جائے. محنت تو دگنا ہی کرنی چاہیے, مگر ٹریگر اس کی مرضی سے نہیں ہوگا. بس یہ میں بتاؤں, اللہ نے یہی تو کہہ دیا کہ رزق کی ذمہ دار ہم ہی ہیں, کہ اللہ کے علاوہ نہیں. تجھے جب تک اوپر سے بٹن آن نہیں ہوگا نا, پیچھے سے اپروول نہیں آئے گا, تب تک, کیونکہ میرے کہنے سے تو نہیں کسی کو میں پسند آؤں گا نا. اور نان مسلم کو یہ بات آپ کس طرح سمجھائیں گے, نان مسلم کمیونٹی کو یہ بات کس طرح آپ سمجھائیں گے, یہ ٹریگر والی فیٹ والی اللہ کے ہاتھ میں بتاتا ہوں. نان مسلم کو میں, نان مسلم کیا ایتھیسٹ کو میں سمجھاتا ہوں, جو اللہ کو ہی نہیں مانتا, میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا ایک کیمیکل ہے آکسیٹوسن کا. آکسیٹوسن کا کیمیکل پری فرنٹل کورٹیکس کے اندر جب ٹریگر ہوتا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس ٹرمپ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی لڑکی سے عشق کرتے ہیں تو اب اس کی خامیاں دیکھنا بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اس کی ہر چیز ہی پسند آ رہی ہوتی ہے. وہ آکسیٹوسن کا لمبک سسٹم ہے, سینٹر میں لمبک سسٹم ہے. لمبک سسٹم کا پرائم کیمیکل ہے آکسیٹوسن, یہاں سینٹر میں اس کے بالکل فرنٹ کے پیچھے, یہ ایسے دماغ میں. جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے یہ ججمنٹ, ریشنل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ کا سینٹر ہے. یہاں سے سوچتے ہیں ہم, یہاں سے میرٹ کا فیصلہ ہے, لاجیکل تھنکنگ کرتے ہیں. ڈیسیژن لے کے ہم لاجک کی بیس پہ لیتے نہیں. لائف میں کوئی بھی ڈیسیژن لاجک کی بیس پہ نہیں لیا. کئی دفعہ تو ڈیٹا ہی نہیں مل سکتا ہمیں لاجک کے اوپر. کوشش ہماری لاجک ہی کی ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پرائم سینٹر بنایا ہے نا. مگر ڈیسیژن میکنگ کے بعد ٹرمپ جو چیز کرتی ہے وہ آکسیٹوسن کا کیمیکل ہے. کئی دفعہ نہ کرتے ہوئے کوئی اور کیمیکل ٹریگر ہوتا ہے, اس کو کورٹیزول بولتے ہیں.
کہ نہیں مجھے ہلکی سی نا کوئی چیز دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. میرٹ پہ ہوتا ہے بندہ مگر کچھ سم تھنگ از مسنگ, اس وجہ سے نا لوگ بس سر پاس ہو جاتے ہیں. مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے نادانستہ طور پہ میرے ہاتھوں کے اشارے سے یا میرے لہجے سے یا میرے کوئی ایسی فریز میں نے بول دی جو اس کے والد صاحب بولتے تھے, مجھے کیا پتا اس کے والد صاحب بولتے تھے. میں نے 2-3 ایسے موقع دیکھے کہ جہاں پہ 1 منٹ کے اندر ڈیسیژن ہو چکا ہوتا ہے. مطلب انٹرویو بے شک آدھے گھنٹے کا ہو, پہلے منٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ رکھ لینا, یا پھر پہلے منٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ نہیں رکھنا. اچھا, آپ نے بات کی کہ جب ایک بندہ عورت سے عشق کرتا ہے تو اس کی خامیاں بھول جاتا ہے. کاش یہ عورت کے لیے بھی ہو, کیونکہ وہ تو خامیاں تلاش کر کے بیٹھی ہوتی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت محمد اشرف, میں جملہ پورا کر کے لیے بھی یہ والا جو آپ کیمیکل کہہ رہے ہیں نا, کاش یہ ان کے اندر بھی ہو. ان کے اندر زیادہ ہے, ان کے اندر 97 ٹائمز زیادہ ہے. چلے لائف کالر ہے سر. جس حالت میں ہے نا, ہم جس حالت میں, ہماری تو کوئی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی, عورتیں تو بالکل ہی اندھی ہو رہتی ہیں بیچاریاں. اچھا, لائف کالر ہے ہمارے ساتھ ساحل صاحب. محمد اشرف صاحب یہ چکوال سے ہیں, یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی اشرف صاحب, چلیں ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے, دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو یہ سوال کریں گے. اچھا, یہ ابھی جو میں آپ سے سوال کرنے لگا, جی صاحب, یہ جو آکسیٹوسن کا کیمیکل ہے نا, یہ ہے ہی محبت اظہار کا کیمیکل. یہ ٹریگر تب ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات سنتا ہے بندہ, مطلب اس وقت یہ پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے نا, میڈیل, اگر یہ عورت کے اندر ٹریگر ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ خامیاں نکالتی ہے تو وہ اس کیمیکل کے ساتھ بھی ٹکراؤ پہ نہیں, وہ ایک اور ہی کیمیکل ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس وقت میں پہلے اس کیمیکل کا بتا دوں کہ جب آپ کو ایک انسیت کا, الفت کا کیمیکل ٹریگر ہو جائے نا, تو خالی الفت نہیں ہوتی نا, اس سے وہ اصل میں آپ کا وہ ایک کنیکشن بنتا ہے. تو وہ کنیکشن جب بن جائے نا تو پھر آپ باقی اس کو سائیکالوجی میں ہیلو افیکٹ بولتے ہیں. ہیلو افیکٹ کا مطلب ہے آپ اس کی خامیاں دیکھنا بند کر دیتے ہیں آپ, تو آپ کو وہ پوری طریقے سے اپنے ٹائپ کا بندہ لگتا ہے. تو ہم تو باقاعدہ نا, میں جب انٹرویو سکلز کی ٹریننگ کی ورکشاپ کراتا ہوں نا, تو میں باقاعدہ ان کی ورڈز کی کھوج لگواتا ہوں کہ ڈھونڈو ان لوگ, اس کمپنی کے کی ورڈز کیا ہیں, اس جاب کے کی ورڈز کیا ہیں. وہ کی ورڈ جب آپ بولیں گے تو اس کو لگے گا جیسے کہ یہ ہماری ہی کمپنی کا بندہ ہے. جیسے اس کو یہ لگے گا تو اس کا آکسیٹوسن ٹریگر ہو جائے گا. تو ہم اس کا ایک شارٹ کٹ نکالا ہوا ہے, کیونکہ اب ہمیں سائنس پتا ہے, تو ہم اس مشین کو بائسیکٹ کرتے ہیں اور جان کے آڈینس میں نا, جو انٹرویو لینے والا ہے, اس آڈینس کے اندر سے یہ والا آکسیٹوسن کا کیمیکل ٹریگر کرواتے ہیں. تو وہ پھر وہ ڈیسیژن اس کی طرح حق میں چل جاتا ہے. مطلب 2 نمبر ہی کر رہے ہوتے ہیں, مگر سائنس لڑا کے کہ تیرے چانس بڑھ جائیں گے, کیونکہ تو پھر اس ہیلو افیکٹ کو انجوائے کرے گا. ہیلو کہتے ہیں وہ فرشتے کے سر پہ نہیں, وہ جو سرکل سا بناتے ہیں, ہم اس کو ہیلو بولتے ہیں نا, کہ ہمیں اس کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی ہے.